اگر ہم جادو کی بات کریں تو سب سے آسان اور سب سے طاقتور جادو کسی بھی انسان کے بالوں یا ناخنوں کے اوپر کیا جاتا ہے، کیونکہ بال اور ناخن کسی بھی جسم کا ایسا حصہ ہے جس کے اوپر جادو کرنا، جس کو قبضے میں کرنا، جس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ عزیز دوستو، اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ ہر بال کے اوپر بھی جادو نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ بال جو کینچی کی مدد سے کاٹا گیا ہو اس بال کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ جو بال آپ کی سر کی روٹ سے یعنی کہ جڑ سے نکلے گا، صرف اسی بال کے اوپر جادو ہو سکتا ہے۔ میری بہن بیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ اس کنگھی کے ساتھ آپ کے بال لگ جاتے ہیں، اس کو نکال کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں ان بالوں کے اوپر آپ کینچی کی مدد سے کٹ لگا دیا کریں، اس کے بعد آپ جدھر مرضی پھینکیں، انشاءاللہ جنات جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا، کیونکہ کینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹے گئے بال کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ جادو صرف اور صرف جڑ سے نکلے ہوئے بال پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جادو ناخنوں کے اوپر بھی ہوتا ہے اور کسی کی تصویر یا شکل کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں بالوں اور ناخنوں کا جادو ہمیشہ بندش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا عمل کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب بالوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، یہ جادو خصوصی طور پر آپ کی اولاد کی بندش کے لیے یا رشتے کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس بال کے اوپر جادو کر کے جنات کے ذریعے آپ کے منہ کے اندر یہ بال ڈالا جاتا ہے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے منہ کے اندر کوئی بال آ جائے تو ہمارے منہ کو محسوس ہو جاتا ہے اور وہ بال ہم منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن جنات پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ بال آپ کے منہ کے اندر چلا جائے، اور جیسے ہی یہ بال آپ کے منہ کے اندر جاتا ہے، جنات اس بالوں کے اوپر گرہ لگا کے باندھ دیتا ہے۔ اس گرہ لگانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے اوپر بندش کر دی گئی ہے۔ اس بندش کے ذریعے کسی بچی کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، یا بچی شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد نہیں ہوتی، اور اگر یہی جادو کسی لڑکے کے اوپر کیا جائے تو اس کا کاروبار، اس کی نوکری کے اوپر بندش لگ جاتی ہے، یا بعض دفعہ اس کی بھی اولاد کے اوپر بندش لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس جادو کی نشانیاں کچھ یوں ہیں کہ آپ کے پیٹ میں کثرت سے درد ہونا شروع ہوگا۔ آپ جتنا مرضی اپنا علاج، اپنا ٹریٹمنٹ کروا دیں، آپ کا درد ختم نہیں ہوگا۔ سینے میں عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک سینے میں گھٹن اور درد کا احساس ہوگا۔ رات کو سوتے ہوئے ڈرانوے اور عجیب و غریب خواب آئیں گے۔ خواب میں کسی جانور کو یا کسی چیز کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، اور ایسے خواب آپ کے روزمرہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے، اس بندش کا، اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو یہ علاج آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے۔ جمعے کے روز آپ نے اپنے ناخن کو تراشنا ہے، کاٹنا ہے۔ نیل کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیل کاٹنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے شہادت کی انگلی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی یعنی کہ رائٹ ہینڈ انڈیکس فنگر کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد رائٹ ہینڈ انڈیکس فنگر یعنی کہ شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد رائٹ ہینڈ رنگ فنگر اور رائٹ ہینڈ لٹل فنگر کا نیل کاٹنا ہے، جو کہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے، 1 2 3 4 جو آپ کو نمبرنگ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر آ جانا ہے، اور بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے لے کے، جو کہ آپ کو نمبرنگ میں بھی نظر آ رہا ہے، 5 6 7 8 9، اور آخر میں رائٹ ہینڈ تھم یعنی کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کا نیل کاٹنا ہے۔ اسی طرح سے تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں کے نیل آپ نے کیسے کاٹنے ہیں۔ دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے لے کے، جو کہ آپ کو نمبرنگ میں نظر آ رہا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اسی طرح سے آپ نے نمبرنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے نیل کاٹنے ہیں۔ اس کے بعد ان ناخنوں کو، ان نیلز کو آپ نے ایک وائٹ کاغذ میں، ایک سفید ٹیشو پیپر میں یا سفید کپڑے میں رکھ لینا ہے، اور ان نیلز کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ کے ان ناخنوں کے اوپر، ان نیلز کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد ان نیلز کو آپ نے کسی کیاری یا کسی گملے کے اندر دفن کر دینا ہے، اور دفن کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ پہ ہوا جادو، آپ پہ ہوئی بندش آج ختم ہوگی، مر گئی۔ 3 جمعے یہ عمل آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ 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 بحکم خدا آپ پہ ہوئی بندش اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم بھی ہوگی، اور آپ اپنی صحت دن بدن ٹھیک ہوتے خود دیکھیں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے،
اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے